Assalamu alaikum students. I welcome you all in the second lecture of English textbook for class 6. I am your teacher Hafsa Ajmal. We are done with our first chapter, that was a poem Mother to Son by Langston Hughes, and now we are going to start our next chapter, Nicobobinus, that is a prose. Now let us start. First we will discuss about the author. Now, Nicobobinus is a whole novel, and only 2 of the chapters are included in your textbook. So, these are the first 2 chapters from a novel called Nicobobinus by Terry Jones. It is full of humor and adventure, and you should read the whole novel if you get a chance. Besides writing books and poems, Terry Jones is a comedian, screenwriter, actor, director, and historian. Humor mean maza, adventure, mohim joy. Then last line comedian mean mazah nigar, and screenwriter mean film ka manzar nigar, ya a person who writes screenplays like films etc. And historian means someone who writes history. Now we will go through the chapter and its translation. Chapter number 1. This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. ये एक बहुत गैर मामूली बच्चे की कहानी है जिसने कभी प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म के सामने ज़बान दराज़ी की. एंड स्टक हिज टंग आउट का मतलब है अ पर्सन हु इज़ आउटस्पोकन. हिज नेम वॉज निकोबोबिनस. उसका नाम निकोबोबिनस था. He lived a long time ago in a city called Venus and he could do anything. बहुत अरसा पहले वो एक शहर वीनस में रहता था और वो सब कुछ कर सकता था. Of course, यकीनन, not everybody knew he could do anything. हर कोई नहीं जानता था कि वो सब कुछ कर सकता था. In fact, only his best friend Rosie knew, and nobody took any notice of anything Rosie said because she was always having wild ideas anyway. दर हकीकत सिर्फ उसकी बेहतरीन दोस्त रोज़ी जानती थी, लेकिन कोई भी रोज़ी की कही हुई बात का यकीन नहीं करता था या कोई भी रोज़ी की बात पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसके पास हमेशा अजीबोगरीब ख्यालात होते थे. वन डे, एक दिन, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, रोज़ी सेड टू निकोबोबिनस. रोज़ी ने निकोबोबिनस से कहा, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप. चलो तुम्हारे दहलीज पर मौजूद सब घास को उखाड़ देते हैं. लेट्स नॉट, सेड निकोबोबिनस, विच इज़ व्हाट रोज़ी थॉट ही वुड से. बिल्कुल नहीं, निकोबोबिनस ने कहा. ये वो था जो रोज़ी ने सोचा निकोबोबिनस कहेगा. इन दैट केस, इस सूरत में, रिप्लाइड रोज़ी. रोज़ी ने जवाब दिया, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स. चलो अजदहाओं की सरजमीन को दरियाफ्त करते हैं. डोंट बी डाफ्ट, सैड निकोबोबिनस. बेवकूफ़ मत बनो, निकोबोबिनस ने कहा. हाउ कैन वी डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं. बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग, सैड रोज़ी. क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो, रोज़ी ने कहा. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, अगली सुबह जैसे ही रोशनी हुई, रोज़ी थ्रू लिटिल पेबल्स अप एट निकोबोबिनस शटर. रोज़ी ने निकोबोबिनस की खिड़की के शटर पर छोटे पत्थर फेंके. निकोबोबिनस वॉज स्टिल हाफ एस्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट. निकोबोबिनस अभी भी आधी नींद में था जब उसने बाहर देखा. व्हाट्स द मैटर रोज़ी, ही आस्क्ड. क्या मामला है रोज़ी, उसने पूछा. श्श, विस्पर्ड रोज़ी. खामोश, रोज़ी ने सरगोशी की. आई हैव गॉट द बंस एंड द लेमोनेड. मेरे पास बंस और लेमोनेड है. फॉरवर्ड, किसके लिए, आस्क्ड निकोबोबिनस. निकोबोबिनस ने कहा, सप्लाइज फॉर द रोड, विस्पर्ड रोज़ी. सफ़र के लिए सामान,
روزی نے سرگوشی کی. ویئر آر وی گوئنگ؟ آسک نیکوبوبینس. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نیکوبوبینس نے پوچھا. وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ دا لینڈ آف ڈریگنس. ہم اژدہاؤں کی سرزمین دریافت کرنے یا ڈھونڈنے جا رہے ہیں. وسپرڈ روزی. روزی نے سرگوشی کی. ڈونٹ یو ریممبر؟ کیا تمہیں یاد نہیں؟ اوہ آئی تھاٹ یو مائٹ ہیو فارگاٹن اباؤٹ دیٹ سیڈ نیکوبوبینس. اوہ میں نے سوچا کہ شاید تم اس کے بارے میں بھول چکی ہو. نیکوبوبینس نے کہا. نو فیئر سیڈ روزی. کوئی خطرے کی بات نہیں، روزی نے کہا. اٹ از ون آف دا بیسٹ آئیڈیاز آئی ہیو ایور ہیڈ. یہ ان تمام خیالات میں سے سب سے بہترین خیال ہے جو مجھے آج تک آئے. وٹ اباؤٹ دا ویڈنگ؟ اور گھاس کو اکھاڑنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیڈ نیکوبوبینس. نیکوبوبینس نے کہا. کم آن چلو بھائی سیڈ روزی. روزی نے کہا. سو دے سیٹ آف تھرو دا ارلی مارننگ ٹاؤن. سو وہ صبح سویرے اپنے سفر پر روانہ ہوئے. وین دے گاٹ ٹو دا اینڈ آف دا نیرو اسٹریٹ ویئر دے لیوڈ. جب وہ تنگ گلی کے سرے پر پہنچے جہاں پر وہ رہتے تھے. دے میٹ اے نائٹ واچ مین ہو سیڈ. ویئر آر یو ٹو گوئنگ ایٹ دس ہار؟ وہ ایک چوکیدار سے ملے جس نے کہا تم لوگ اس پہر کہاں جا رہے ہو؟ وی آر گوئنگ ٹو لک فار دا لینڈ آف ڈریگن سیڈ نیکوبوبینس. تو نیکوبوبینس نے کہا ہم اژدہاؤں کی سرزمین کو دیکھنے جا رہے ہیں. یو کانٹ ڈو دیٹ ایٹ دس ٹائم آف مارننگ. تم لوگ صبح کے اس وقت یہ نہیں کر سکتے. سیڈ دا نائٹ واچ مین. چوکیدار نے کہا. بٹ بیفور ہی کوڈ گریب دیم. لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں پکڑتا. روزی اینڈ نیکوبوبینس ور اسپرنٹنگ اوے ایز فاسٹ ایز دے کوڈ. روزی اور نیکوبوبینس اتنا جلدی بھاگے جتنا وہ بھاگ سکتے تھے. اینڈ دے ڈڈ ناٹ اسٹاپ رننگ until they had crossed 3 bridges. اور وہ اس وقت تک بھاگنا نہیں رکے جب تک انہوں نے 3 پل عبور نہ کر لیے. and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. اور انہوں نے باغ کی دیوار کے نیچے لیٹے ہوئے کتے سے ٹھوکر کھائی. روزیز bottle of lemonade smashed against the wall and the dog leapt to its feet. روزی کی لیمونیڈ کی بوتل دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور کتا اس کے پاؤں سے لپٹ گیا. barking as if it had thought dog's doomsday had arrived. اور وہ اتنا بھونکا کہ جیسے کتے کا آخری دن پہنچ آیا ہو. for a moment ایک لمحے کے لیے they were sure it was going to bite them. انہیں یقین ہو گیا کہ وہ انہیں کاٹنے جا رہا ہے. but then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter. لیکن جلد ہی اس کی توجہ نالے میں گرتے ہوئے 2 بنس پر پڑی. and it wolfed them down. اور وہ بھوکوں کی طرح اس پر پڑ گیا. barked بھونکتے ہوئے. thank you شکریہ. and ran off to tell its friends. اور اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے بھاگ گیا. set off through the early morning town. سو وہ صبح سویرے اپنے سفر پر روانہ ہوئے. when they got to the end of the narrow street where they lived. جب وہ تنگ گلی کے سرے پر پہنچے جہاں پر وہ رہتے تھے. they met a night watchman who said where are you two going at this hour. وہ ایک چوکیدار سے ملے جس نے کہا تم لوگ اس پہر کہاں جا رہے ہو؟ we are going to look for the land of dragons said نیکوبوبینس. تو نیکوبوبینس نے کہا ہم اژدہاؤں کی سرزمین کو دیکھنے جا رہے ہیں. you can't do that at this time of morning. تم لوگ صبح کے اس وقت یہ نہیں کر سکتے. said the night watchman.
چوکیدار نے کہا. بٹ بیفور ہی کوڈ گریب دیم، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں پکڑتا، روزی اینڈ نکوبوبینس ور اسپرنٹنگ اوے ایز فاسٹ ایز دے کوڈ. روزی اور نکوبوبینس اتنا جلدی بھاگے جتنا وہ بھاگ سکتے تھے. اینڈ دے ڈڈ ناٹ اسٹاپ رننگ until they had crossed 3 bridges. اور وہ اس وقت تک بھاگنا نہیں رکے جب تک انہوں نے 3 پل عبور نہ کر لیے. and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. اور انہوں نے باغ کی دیوار کے نیچے لیٹے ہوئے کتے سے ٹھوکر کھائی. روزی's bottle of lemonade smashed against the wall and the dog leapt to its feet. روزی کی لیمونیڈ کی بوتل دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور کتا اس کے پاؤں سے لپٹ گیا. barking as if it had thought dog's doomsday had arrived. اور وہ اتنا بھونکا کہ جیسے کتے کا آخری دن پہنچ آیا ہو. for a moment، ایک لمحے کے لیے they were sure it was going to bite them. انہیں یقین ہو گیا کہ وہ انہیں کاٹنے جا رہا ہے. but then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter. لیکن جلد ہی اس کی توجہ نالے میں گرتے ہوئے 2 بنس پر پڑی. and it wolfed them down. اور وہ بھوکوں کی طرح اس پر پڑ گیا. barked بھونکتے ہوئے. thank you شکریہ. and ran off to tell its friends. اور اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے بھاگ گیا. we are not going to get far without supplies, said Rosie gloomily. ہم سامان کے بغیر زیادہ دور نہیں جا رہے، روزی نے اداسی سے کہا. I wonder if I could pick a few of those, said Nicobominus, gazing up at an apple tree on the other side of the garden wall. میں سوچتا ہوں کہ اگر میں چند یہ حاصل کر لوں. نکوبوبینس نے باغ کی دیوار کے اس پار سیب کے درخت کو دیکھتے ہوئے کہا. Of course you can. یقیناً تم کر سکتے ہو. said Rosie. روزی نے کہا. stand on my shoulders. میرے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ. so Nicobominus stood on Rosie's shoulder and climbed onto the wall. تب نکوبوبینس روزی کے کندھے پر کھڑا ہو گیا اور دیوار پر چڑھا. But the tree was further away than he thought. As he reached out, he lost his balance and fell with a crash down into the most magnificent garden he had ever been in. لیکن درخت اس کی سوچ سے بھی زیادہ دور تھا، یا درخت اس کی سوچ کے برعکس دور تھا. جیسے ہی وہ اس تک پہنچا، اس نے اپنا توازن کھو دیا اور ایک جھٹکے سے ایک عالی شان باغ میں گرا جس میں وہ کبھی ہی گیا ہو. Nicobominus looked back up at the high wall, but there was no way he could climb back. نکوبوبینس نے اپنے پیچھے ایک بڑی دیوار کو دیکھا، لیکن وہاں کوئی راستہ نہ تھا جس سے وہ چڑھ سکے. What I am going to do, he yelled. اب میں کیا کروں گا، وہ چلایا. You will think of something. تم کسی بارے میں سوچو گے. Rosie yelled back. روزی واپس چلائی. crossing her fingers very hard. اس کو بہت زیادہ امید دلاتے ہوئے. crossing her fingers, it is an idiom, ٹھیک ہے, which means to give hope to someone that something will happen the way you want it to. Oy, said a voice behind Nicobominus. Oy, کسی نے نکوبوبینس کے پیچھے کہا. Nicobominus did not stop to look who it was. نکوبوبینس یہ دیکھنے کے لیے بالکل نہ رکا کہ وہ کون تھا. He ran straight into a tree. وہ
سیدھا درخت کی طرف بھاگا. Got you, said the voice, and the Nicobobinus felt 5 thick fingers on his neck. Got you, میں نے تمہیں حاصل کر لیا یا تم مجھے مل گئے، اس آواز نے کہا، اور نکوبوبینس نے اپنی گردن پر 5 موٹی انگلیاں محسوس کی. Oh, said Nicobobinus. نکوبوبینس نے کہا. I have been waiting for you, said the voice. میں تمہارا انتظار ہی کر رہا تھا، اس آواز نے کہا. And Nicobobinus felt 5 more thick fingers around his wrist. اور نکوبوبینس نے اپنی کلائی کے گرد 5 اور موٹی انگلیاں محسوس کی. لیکن نکوبوبینس انسٹیڈ آف ٹرائنگ ٹو رن اوے، بجائے بھاگنے کے، ڈبلڈ ہمسیلف اپ، اپنے آپ کو دوہرا کیا، اینڈ اور went backward as fast as he could، اور پیچھے کو اتنا بھاگا جتنا کہ وہ بھاگ سکتا تھا. So the man's legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. لیکن آدمی کی ٹانگ نے اسے ضرب لگائی اور وہ پتوں کے ڈھیر پر اترا. Are you all right? called Rosie, but she didn't hear any reply except for the man who growled. کیا تم ٹھیک ہو؟ روزی نے کہا، لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہ سنا سوائے ایک آدمی کے غرانے کے. Just you wait, both of you. ذرا تم لوگ انتظار کرو تم دونوں. اور ڈیئر، او پیارے، said روزی، روزی نے کہا. Sounds like trouble. یہ کوئی مصیبت لگتی ہے. And she was right. اور وہ ٹھیک تھی. Did not stop to look who it was. نکوبوبینس یہ دیکھنے کے لیے بالکل نہ رکا کہ وہ کون تھا. He ran straight into a tree. وہ سیدھا درخت کی طرف بھاگا. Got you, said the voice, and the Nicobobinus felt 5 thick fingers on his neck. Got you, میں نے تمہیں حاصل کر لیا یا تم مجھے مل گئے، اس آواز نے کہا، اور نکوبوبینس نے اپنی گردن پر 5 موٹی انگلیاں محسوس کی. Oh, said Nicobobinus. نکوبوبینس نے کہا. I have been waiting for you, said the voice. میں تمہارا انتظار ہی کر رہا تھا، اس آواز نے کہا. And Nicobobinus felt 5 more thick fingers around his wrist. اور نکوبوبینس نے اپنی کلائی کے گرد 5 اور موٹی انگلیاں محسوس کی. لیکن نکوبوبینس انسٹیڈ آف ٹرائنگ ٹو رن اوے، بجائے بھاگنے کے، ڈبلڈ ہمسیلف اپ، اپنے آپ کو دوہرا کیا، اینڈ اور went backward as fast as he could، اور پیچھے کو اتنا بھاگا جتنا کہ وہ بھاگ سکتا تھا. So the man's legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. لیکن آدمی کی ٹانگ نے اسے ضرب لگائی اور وہ پتوں کے ڈھیر پر اترا. Are you all right? called Rosie, but she didn't hear any reply except for the man who growled. کیا تم ٹھیک ہو؟ روزی نے کہا، لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہ سنا سوائے ایک آدمی کے غرانے کے. Just you wait, both of you. ذرا تم لوگ انتظار کرو تم دونوں. اور ڈیئر، او پیارے، said روزی، روزی نے کہا. Sounds like trouble. یہ کوئی مصیبت لگتی ہے. And she was right. اور وہ ٹھیک تھی. We are done with our first chapter of Nicobobinus. And what are the concluding points of chapter number 1? Number 1, extraordinary child. So it is a story of an extraordinary child who was an outspoken child. And his name was Nicobobinus, and he lived in a city called Venice. And Venice is a beautiful city of Italy, or it is an Italian city. Number 2, adventure. So this is a tale of an adventure, and they are going to explore the land of dragons.
Number 3, characters. 3 of the characters are introduced in chapter number 1. 2 are major characters while one is minor character. 2 of the major characters are Nicobobinus and Rosie, while the minor character is of Night Watchman. Now you have to go through this chapter and its translation by yourself until I deliver you chapter number 2. And you have to make 10 MCQs minimum by yourself of chapter number 1. That is all about chapter number 1. See you soon in third lecture of chapter number 2.